شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مہربانی سے آج ہم نے نماز تراویح میں 5ویں پارے کی تلاوت کو سنا. تو انشاءاللہ ہم 5ویں پارے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ تمام مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ کچھ باتیں سنیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. 4 پارے کے آخر میں حرام رشتوں کا ذکر کیا گیا. 5ویں پارے کے آغاز میں ایک رشتہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی خاتون کسی شوہر کسی آدمی کے نکاح میں ہو تو اس کو پیغام نکاح نہ دیا جائے. اور نکاح کے حوالے سے بنیادی باتوں کو بیان کیا کہ نکاح کیوں کیا جائے. محض وقتی طور پر شہوت کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ اچھے انداز میں زندگی گزارنے کے لیے. اور خفیہ نکاح سے بھی منع کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو. تو گویا کہ دین اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ نکاح کے ذریعہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہو، محض وقتی شہوت رانی نہ ہو. اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، عورتوں سے نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ. یعنی ولی کا ہونا ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح درست نہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ عورتوں کو حق مہر بھلے انداز میں دے دیا کرو. گویا کہ مہر کا دینا بھی ضروری ہے. مہر انسان کی استطاعت پر ہے. اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتا ہے تو زیادہ مہر باندھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی آدمی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو حسب استطاعت مہر کو مقرر کر لے. اور اگر کوئی آدمی مالیہ دے نہیں سکتا تو ایسی صورت میں قرآن کریم کی کچھ آیات پر اور قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد کروانے پر بھی مہر کو متعین کیا جا سکتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ان کے اسلام کو ہی مہر قرار دی. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کیا جائے ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلے انداز میں حق مہر دے دیا جائے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے اس بات کا تقاضا کیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. ہاں اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ کسی چیز کی قیمت زیادہ رکھے یا کم رکھے، لیکن دھوکہ دینا، فریب دے کر کسی آدمی کے مال کو کھا لینا یہ صحیح نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی بعض چیزوں کی قیمتیں بازار میں زیادہ ہیں، آپ قیمتوں کو کم کروا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ بائیں کو اختیار ہے قیمت کے لگانے کا،
اور जो खरीदने वाला है उसको भी इख्तियार है खरीदने का। दोनों जब तक बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में लेने वाले और देने वाले दोनों को इख्तियार होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन तजतनीबुल कबाइर मा तुनहून अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। जिन गुनाहों से रुकने का तुम्हें कहा गया है, अगर तुम गुनाहों से रुक जाओगे तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और इज्जत वाली जगह पर तुम्हें दाखिल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबीरा गुनाहों के करीब जाने से मना फरमाया। गुनाह दो तरह के होते हैं, एक बड़े बड़े गुनाह हैं, दूसरे छोटे छोटे गुनाह हैं। छोटे गुनाह दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इंसान से हो जाते हैं, लेकिन बड़े गुनाह इंसान जब करता है तो बड़े गुनाह की माफी नहीं है जब तक कि इंसान तौबा न कर ले। छोटे छोटे जो गुनाह हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असबाब बना दिए कि इंसान जैसे जैसे नेकी और भलाई के काम करता रहेगा, छोटे गुनाह मिटते रहेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को भी बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको जितनी इस्तिताअत दी है उसी के मुताबिक कल क़यामत के दिन उससे सवाल होना है, या ये कि इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करे, उसी में उसके लिए खैर व भलाई है। मर्द आदमियों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक को एक जैसी ताकत और कुव्वत नहीं रखी। किसी को ताकतवर बनाया है और किसी को कमजोर बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला की नजर में ताकतवर ईमान ज्यादा पसंदीदा है। और साथ ही ये बात भी बयान की गई कि कमजोरों के अंदर भी खैर है, हर एक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर को रखा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों ने इजाजत तलब की कि अल्लाह के नबी, जिहाद एक फजीलत वाला अमल है, लिहाजा आप इजाजत दीजिए कि हम जिहाद करें। अब जिहाद तो सिर्फ मर्द आदमी ही करेंगे। मैदान जिहाद में जाना, सफर की सहूलतों को बर्दाश्त करना, मुश्किलात से गुजरना, ये मर्द आदमियों का काम है, औरतों का काम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बयान फरमाया कि औरत का जिहाद हज है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके नसीबा में जो चीज लिखी है बस वही उसके लिए बेहतर है, अपनी तरफ से आरजू नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि इंसान आरजू कर ले, आरजू करने के बाद वो काम उससे ना हो। जैसे कौम बनी इसराइल ने शुअैब अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि जिहाद अब पर फर्ज हो जाए। अल्लाह ने जब जिहाद को फर्ज कर दिया तो फिर उनके दिलों में थोड़ी सी तंगी पैदा हुई और वो जज्बा बाकी न रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द आदमियों के हवाले से बयान फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। मर्द आदमी औरतों पर हाकिम की तरह है। हाकिम है इस एतबार से भी कि वो माल को कमाते हैं और घर के पूरे अखराजात को चलाते हैं। तो जब मर्द आदमी हाकिम है तो वही जिम्मेदार है अपनी बीवी के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को बयान फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयती। हर आदमी जिम्मेदार है और हर एक को उसकी जिम्मेदारी के हवाले से पूछा जाएगा। मर्द आदमी को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदार बनाया है तो जिम्मेदारी महज अपनी अना के खातिर और अपनी हुक्मरानी की खातिर वो बयान न करे, बल्कि ये देखे कि अल्लाह ने उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर क्या जिम्मेदारी आयद की, उसके ऊपर क्या हुकूम बयान किए गए हैं, उन हुकूम को अदा करने की कोशिश करे और फिर ये कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़्दिवाजी जिंदगी के हवाले से इस बात को बयान फरमाया कि अगर इज़्दिवाजी जिंदगी में इख्तिलाफ की कैफियत पैदा हो रही हो तो ऐसी सूरत में इस्लाह की कोशिश की जाए। इस्लाह की कोशिश कैसे हो सकती है? पहले तो नसीहत करें, और अगर नसीहत फायदा न दे रही हो तो मर्द आदमी की तरफ से एक आदमी और औरत की तरफ से एक आदमी हो जो इस मसले को सुलझाने की कोशिश करे और दोनों के दरमियान सुलह करवा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। कुरान करीम की आयत पर अगर हम गौर करें तो हमें ये बात मालूम होती है कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دیا. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. تو وہ کہ معروف اور بھلے کاموں کے اندر سر فہرست اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور منکر میں جو برائیاں ہیں، برے کام ہیں، برے کاموں میں سر فہرست شرک ہے. تو اللہ رب العالمین نے شرک سے منع فرمایا. کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ایک آیت شریفہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو اسی طرح پڑھے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں پڑھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن میں شامل فرمایا. تو آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ تم قرآن سناؤ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی قرآن آپ کو ہوتا ہے اور میں آپ کو قرآن سناؤں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا، اور جب اس آیت شریفہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بس کرو. عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس آیت شریفہ میں یہ بات کہی گئی کہ نبی وہ گھڑی اور وقت کیسے ہوگا جب ہر امت کی طرف سے ایک گواہ کو پیش کیا جائے گا اور آپ کو جملہ امتوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا اور آپ نے کہا کہ اے عبداللہ بس کو. شراب کے حوالے سے اس سے پہلے ایک حکم بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے شراب کی برائی لوگوں کے دلوں میں ڈالی. لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ شراب کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہے. یہ پہلا حکم تھا. دوسرا حکم یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اس لیے کہ جب آدمی نشہ کی حالت میں ہوتا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس طرح مروی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز کے اندر سورہ کافرون کی تلاوت کی. اب سورہ کافرون کے اندر آیتوں میں تکرار ہے. نشہ کی کیفیت میں اس سورت کو پڑھنا کسی قدر دشوار ہو تو اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کہ جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اور پھر جنوبی آدمی کو بھی نماز کے قریب نہیں جانا ہے جب تک کہ پاکی حاصل نہ کرے. اور اگر کسی کو پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کا حکم دیا گیا. پاک مٹی سے تیمم کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سفر میں غسل کی حاجت تھی، پانی میسر نہیں تھا. تیمم میں نے کرنا چاہا. اب تیمم کا طریقہ مجھے نہیں پتا تو میں زمین میں اس طرح الٹ پلٹ ہوتا رہا جس طرح جانور ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا، یعنی ایک ہاتھ زمین پر مار دیا، ہاتھوں کو صاف کر لیا، ہتھیلی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا. اتنا کرنا ہی تمہارے لیے کافی تھا. تو یہ مختصر اور آسان سا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باعث تیمم کے حکم کو نازل فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا. اب تلاش چلتی رہی. لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت ہے
لوگ آپس میں چیویں گوئیاں کر رہے ہیں کہ یہاں ایسی جگہ پر پڑاؤ کیا گیا ہے کہ پانی نام کی کوئی شے نہیں. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی لوگ بات کرنے لگے. یہ سب کچھ سیدہ عائشہ کی وجہ سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو بہت غصہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ میں آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہو، آپ آرام کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچوٹے لگائے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جگہ سے ہلی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ ہو. اللہ رب العالمین نے تیمم کا حکم نازل فرمایا. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر کے خاندان سے ہمیں خیر و برکت ہی دی. تو اللہ رب العالمین نے تیمم کا حکم دیا جس میں آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ جتنے گناہ انسان سے ہو جائیں اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے. تو اس آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک انتہائی برا گناہ ہے. ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پر فیصلہ کیا کہ مشرک کو معاف نہیں کرنا ہے. انبیاء علیہ السلام اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ شرک میں وہ نہ پڑے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو شرک سے ڈرایا، بڑے شرک سے بھی ڈرایا اور چھوٹے شرک سے بھی ڈرایا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جو لوگ اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو دوزخ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. کہ جب بھی ان کی جلد جھڑک جائے گی، اوپر کی چمڑی جل جائے گی تو اللہ رب العالمین نئی چمڑی کو چڑھا دے گا تاکہ عذاب کا مزہ چکتے رہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ سخت عذاب کافروں کے بارے میں بیان فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جو لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. جب بھی ان کی جلد جل جائے گی تو دوسری جلد ان پر چڑھا دی جائے گی. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. کہا کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی. اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اپنے اختلاف کو اللہ کی طرف رسول اللہ کی طرف لوٹاؤ. اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور اولو الامر کا ذکر کیا. تو اولو الامر کی اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک کتاب و سنت کی روشنی میں بات ہو رہی ہے. کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات آ جائے تو ایسی صورت میں اولو الامر کی اطاعت ضروری نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو گویا کہ اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے کتاب و سنت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امر علیکم عبد مجدہ. تمہارے اوپر ایک ایسا آدمی ذمہ دار بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے کہ جس کے چہرے میں کوئی کمی ہو، نقص ہو، عیب ہو، ناک کٹی ہوئی ہو یا سر اس کا منبے کی طرح ہو، لیکن کمال اس کا یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں تمہاری رہنمائی کرتا ہو. فاسمعوا له واطیعوا. اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ اہل کتاب جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کتاب دی ہے، اللہ رب العالمین نے ان پر وحی نازل کی، یعنی تورات دیا ہے. تورات پر عمل کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب آپسی اختلافات ہو رہے ہیں تو آپسی اختلافات میں تورات کی طرف نہیں کرتے بلکہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے.
اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جو رکاوٹ ہے ان کی طرف فیصلے کے لیے جاتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے یہود کی برائی بیان کی اور یہ بات ہمارے اوپر بھی چسپاں ہوگی کہ ہم اللہ رسول کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن جب اختلاف کی بات آ جائے تو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ طاغوت کی طرف ہم جاتے ہیں, دنیاوی قوانین کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر اپنے مسائل کا حل کریں. نکاح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. مسجد میں النکاح من سنتی کے ساتھ شوہر اور بیوی نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں اور جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو مسجد کی طرف نہیں آتے اختلاف کے حل کے لیے, مسلمانوں کے کسی بڑے کی طرف نہیں آتے اختلاف کے حل کے لیے بلکہ وہ کورٹ کی طرف جاتے ہیں, غیر اسلامی قوانین کو تلاش کرتے ہیں تاکہ فیصلہ ہو جائے. تو یہ بہت ہی بری بات ہے, یہ ایمان کے منافی. اہل ایمان کو چاہیے کہ جب بھی اختلافی کوئی معاملہ ہو تو اختلافی معاملے میں کتاب و سنت کی طرف آ جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومنوں کو جب اللہ اس کے رسول نے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم نے بات سنا اطاعت کریں. تو یہی جذبہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے منافقوں کا رویہ بیان فرمایا کہ منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف, آؤ رسول کی طرف, تو وہ اللہ اس کے رسول کی بات کی طرف نہیں آتے, خود بھی رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ان کے بارے میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے کہا فاتقوا اللہ واطیعون, اللہ سے ڈرو ہماری اطاعت کرو. رسول مطاع ہوتا ہے اس کی اطاعت کی جائے گی. اگر کوئی رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہت بری بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے نبی, اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ جو آدمی اپنی اختلافی معاملات میں آپ کو فیصل تسلیم نہ کر لے تو مومن نہیں ہے. اس آیت شریفہ کے تحت تفسیری کتابوں میں واقعہ لکھا ہے. ایک دنیاوی مسئلہ ہے, ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان اختلاف ہوا زمین کو پانی پلانے کے حوالے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ مہاجر کے حق میں کیا تو انصاری کے دل میں کجی پیدا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ اے نبی, جس نے اپنے اختلافی مسئلے میں آپ کو حکم نہیں مانا, اللہ قسم کھا کے کہتا ہے اپنی ذات کی کہ وہ مومن نہیں. تو دینی امور کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات بتائیں تو ہمارے لیے لازمی اور ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے دل میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کل قیامت کے انجام کے اعتبار سے وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے, شہداء کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت کا عالم یہ ہے کہ جب بھی آپ کی یاد آتی ہے تو فوراً دوڑ کے آتا ہوں, آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون آ جاتا ہے. اے اللہ کے نبی, جب میں موت کو یاد کرتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. موت کو یاد کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ موت کے بعد اللہ کے نبی جنت میں چلے جائیں اور جنت کی اعلیٰ منزل میں ہوں گے, اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو پتہ نہیں جنت کے کس حصے میں ہوگا. اے اللہ کے نبی, اگر جنت میں آپ کی یاد آ جائے تو اس وقت کیا کروں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے تو ایسا آدمی نبیوں, صدیقوں اور صالحین, شہداء کے ساتھ قیامت کے دن تو ایک اعزاز اور شرف ہے جو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کسی آدمی نے رسول کی مخالفت کی اور مومنوں کی روش کو چھوڑ کر کسی اور روش کو اختیار کر لیا تو دنیا میں ہم اس کو اس راہ پر چلا تو دیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمانوں کے درمیان معاشرتی زندگی کے کل آداب ہوتے ہیں، انہی آداب میں سے ایک ادب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہیں سلام کہے تو سلام کا جواب دو، بہتر انداز میں جواب دینے کی کوشش کرو، یا کم از کم اسی انداز میں جواب۔ اگر کوئی آدمی السلام علیکم کہتا ہے، اگر آپ بہتر انداز میں جواب دے سکتے ہیں تو کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہیں پورا سلام کہتے ہیں۔ اور اگر پورا سلام آپ نہیں کہہ سکتے، جلدی میں ہیں، تو کم از کم اتنا کہہ دیا جائے جتنا اس نے کہا ہے۔ السلام علیکم کہا کسی نے تو آپ کہیے وعلیکم السلام۔ یہ آداب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اللہ رب العالمین نے مومن کی جان کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومن کا قتل نہیں کرے گا، اور اگر غلطی سے، اتفاقی غلطی سے اس کے ہاتھوں کسی مومن کا قتل ہو جائے تو پھر کہا گیا کہ 2 ماہ کی مسلسل روزے رکھے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بری بات ہے، نافرمانی ہے، اور اس کو قتل کر دینا کفر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس بات کو بیان فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنوں کو مار کے کافر نہ ہو جانا، تو مسلمان کے خون بہانے کی کوشش کرنا اور اس کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے وسعت اور کشادگی میں ہوتا ہے جب تک ناجائز خون نہ بہائے، اور اگر ناجائز خون بہاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نماز قصر اور نماز خوف کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں ہو، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو، اپنے مال کا خطرہ ہو، کوئی نہ کوئی نقصان کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز کا قصر کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ 4 رکعت والی نمازوں کو صرف 2 رکعت پڑھیں گے اور سنتیں نہیں پڑھیں گے، نہ فرض سے پہلے پڑھیں گے نہ فرض کے بعد پڑھیں گے۔ اور اسے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے موقع پر تھا، 10 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا، فرض کے علاوہ اللہ کے نبی نے کوئی اور نماز نہیں پڑھا، تو نماز میں قصر ہونا چاہیے۔ اور اگر خوف کی کیفیت ہو تو ایسی صورت میں خوف کی نماز پڑھی جائے۔ عام طور پر میدان جنگ میں خوف کی نماز پڑھی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سب بنا کر 1 رکعت نماز پڑھے گی، دوسرے لوگ حفاظت کرتے رہیں گے، پھر جلدی سے وہ 1 رکعت پوری کریں گے، اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ آ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اپنی نماز کو پورا کریں گے۔ 2 رکعت اور 4 رکعت اس طرح ثابت ہے، یعنی امام کے ساتھ آدھے لوگ نماز پڑھ کے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں گے، اور دوسرے لوگ آ کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے ساتھ دوستی رکھے اور کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ دوستی اختیار نہ کرے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کر لیا کہ تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص حصے کو میں گمراہ کر کے رہوں۔ اب گمراہ کیسے کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جھوٹی امیدیں ان کے دل میں ڈالو اور ان سے میں ایسے کام کرواؤں گا جو شرک کے ہوں گے، جیسے جانوروں کے کان وغیرہ کاٹنا، یعنی جانور کو فنابل کے نام پہ چھوڑ دیا گیا، نظر مان لی گئی، اور پھر یہ کہ لوگوں کے چہرے میں بدل دیا۔ اللہ رب العالمین نے جس انداز میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، بناوٹ کا جو انداز ہے، اس میں وہ لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، چہرے کے
حوالے سے دانتوں میں فاصلہ دے دینا، کچھ اور کام کر دینا، بھاؤں کو مٹا دینا وغیرہ. تو شیطان ان کاموں کے ذریعے انسانوں کو اللہ رب العالمین سے دور کرے گا اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. جنت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، جنت تمہاری اور اہل کتاب کی آرزو کا نام نہیں، مرد خواہش کی بنیاد پر جنت مل جائے ایسا نہیں. اہل کتاب نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اہل کتاب نے کہا کہ جنت میں جائیں گے تو صرف ہم ہی جائیں گے، یہودی جائیں گے نصرانی جائیں گے. اللہ نے کہا کہ یہ تو تمہاری آرزویں ہیں، ہاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو. تو جس طرح اہل کتاب کے لیے اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ محض امید سے وہ جنت میں نہیں جا سکتے، تو ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ محض امید سے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس کے احکام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.